اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو یمن کی جانب تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ تقریباً اسی دوران حضرت علی یمن میں باحثیت گورنر بھی رہے۔ جب حضرت علی یمن میں موجود تھے، اس دوران حضرت علی کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا گیا۔ اس وقت یمن کے لوگوں نے یمن کے گرد بہت ساری خندقیں کھودی ہوئی تھی تاکہ بیرونی حملے سے بچا جا سکے۔ اسی دوران ایک جنگلی شیر گزرتے ہوئے اس خندق میں گر گیا۔ اس شیر نے باہر نکلنے کی پوری کوشش کی، لیکن خندق اتنی گہری تھی کہ وہ باہر نہیں نکل سکا۔ جب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ گروہ در گروہ دیکھنے کے لیے اس شیر کے گرد جمع ہوئے۔ جب لوگ شیر کو دیکھنے کے لیے شیر کے گرد گرد جمع تھے، ان میں سے ایک شخص کا پیر پھسلا اور وہ گرنے لگا۔ جیسے ہی وہ خندق میں گرنے لگا، اس نے دوسرے شخص کو پکڑا، اور دوسرا شخص جب گرنے لگا اس نے تیسرے کو پکڑا، اور جب تیسرا شخص گرنے لگا اس نے چوتھے کو پکڑا، اور چاروں کے چاروں خندق میں گر گئے۔ شیر نے خندق میں گرنے والے ان چاروں افراد پر حملہ کیا اور چاروں کو ہلاک کر ڈالا۔ جب ان کا فیصلہ کرنے کی باری آئی تو حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا۔ حضرت علی نے کہا، پہلے شخص کے ورثاء سے دوسرے شخص کی یک سوم دیت لے کر دوسرے شخص کے ورثاء کو دی جائے، اور دوسرے شخص کے ورثاء سے تیسرے شخص کی یک سوم دیت لے کر تیسرے شخص کے ورثاء کو دی جائے، اور تیسرے شخص کے ورثاء سے چوتھے شخص کی پوری دیت لے کر چوتھے شخص کے ورثاء کو دی جائے۔ جب پیغمبر اسلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حضرت علی نے حکم خدا کے مطابق فیصلہ سر انجام دیا ہے۔ ایک مرتبہ 3 یہودی حضرت عمر کے پاس آئے۔ ان 3 یہودیوں میں سے ایک شخص کعب بن اشرف تھا۔ ان تینوں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت 133 کے مطابق بہشت کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، لہٰذا جب بہشت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے تو پھر یہ بتائیں دوزخ کہاں ہے؟ یہ سوال سن کر حضرت عمر تھوڑا سا پریشان ہوئے اور یہ کہا کہ میں اس چیز کا علم نہیں رکھتا۔ اسی دوران حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے کہ ایک یہودی بڑھ کے حضرت علی کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ یہودیوں کا سوال سنتے ہی حضرت علی نے بغیر کسی توقف کے کہا کہ یہ بتاؤ، جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا، اتنی بڑی وسعت کے باوجود جنت کہاں پر ہوتی ہے اور دوزخ کہاں پر ہوتی ہے، اس کا بہترین علم خدا کے پاس۔ اس واقعے کے بعد فوراً جب حضرت علی پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو پیغمبر اسلام کی جانب ایک وحی نازل ہوئی۔ یہ وحی سورہ نحل کی آیت نمبر 43 تھی، جس کے مطابق اگر تم علم نہیں رکھتے تو اس سے پوچھو جو اہل علم ہے۔ روایت کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت علی ہیں۔ روایت کے مطابق جب حضرت علی یمن میں موجود تھے، اس دوران ایک بچہ لایا گیا جو کہ ایک کنیز کا بیٹا تھا، اور اس کے 3 دعوے دار۔ اسلام سے پہلے یہ 3 لوگ اس کنیز سے نزدیکی اختیار کر چکے تھے، اب یہ دعوے دار تھے کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت علی نے ان کے درمیان بہت صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار حضرت علی نے ان تینوں کا نام لکھا اور ان کے نام کا قرعہ ڈالا۔ جس شخص کے نام کا قرعہ نکلا وہ بچہ اس کے حوالے کیا گیا، اور حضرت علی نے اسے ہدایت کی کہ باقی 2 افراد کو نصف 2 سوم اس بچے کا ادا کیا جائے، کیونکہ وہ بچہ ایک کنیز کا ہے اور ایک غلام ہے۔ ایک روز ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور اپنے زناح محسنہ کا اقرار کیا، جس کی سزا سنگسار بنتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسے سزا کا حکم دیا۔ جب اس کو سنگسار کرنے کے لیے ایک جگہ پر لایا گیا اور اس شخص کو سنگسار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، اسی دوران وہ شخص کسی طریقے سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا، اسی دوران زبیر بن العوام نے پتھر یا اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اسے دے ماری۔ اسی دوران پتھر یا ہڈی کے لگنے سے وہ شخص گر پڑا۔ باقی افراد نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کی، جس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ جب یہ واقعہ پیغمبر اسلام کو سنایا گیا تو پیغمبر اسلام نے ان افراد کی سرزنش کی جن لوگوں نے اس شخص کا پیچھا کیا، کیونکہ سنگسار کی سزا 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو وہ شخص خود اقرار کرے یا پھر 4 گواہ پیش کیے جائیں، کیونکہ اس کیس میں 4 گواہ موجود نہیں تھے، صرف اس کے اقرار کی بیس پہ اسے سزا دی جانی تھی۔ کیونکہ اب وہ اقرار نہیں رہا، لہٰذا وہ اس سزا کا مستحق بھی نہیں رہے گا۔ اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام نے حاضرین سے کہا، اگر تمہارے درمیان علی موجود ہوتے تو تم یہ گمراہی والا کام نہ کرتے۔ سنگساری کی سزا پانے والا مقتول معاذ بن مالک تھا۔